ایک لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے، اے میری ماں۔ عالم کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، عالم لوگ صحیح کہتے ہیں، مولوی صحیح کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کے حقوق اتنے ہیں کہ کوئی بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے، اے میری ماں، آج میں تیرا حق ادا کروں گا۔ تو وہ کہتی ہے، ماں تو میرا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو بیٹا کہتا ہے، اے میری ماں، میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، کیسے تیرا حق ادا کروں؟ تو وہ ماں کہتی ہے، اگر تو میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو میری برابر سے اپنا بستر لگا لے، چل میرا حق ادا کرنا۔ تو وہ ماں اپنے برابر سے بستر لگواتی ہے اپنے لڑکے کا، اور اس سے کہتی ہے، جب میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ جیسے ہی پانی لے کر کے آتا ہے تو وہ ماں پیتی ہے پانی۔ پانی پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ماں نے آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا گلاس اس کے بستر پر گرا دیا۔ جب اس کے بستر پر گرا دیتی ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے، اے میری ماں، کیا بات ہوئی؟ اے میری ماں، کیا ہوا؟ تم نے میرا بستر گیلا کر دیا ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، یہ بڑھاپے کا عالم ہے، مجھ سے ہاتھ سے گلاس چھٹ گیا، پانی تیرے بستر پر گر گیا۔ پھر وہ لڑکا سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا آرام سے سو جاتا ہے۔ پھر ماں اس کو جگاتی ہے، اٹھاتی ہے۔ اٹھانے کے بعد ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹا تو اٹھ۔ تو وہ کہتا ہے، اے ماں، کیا ہوا؟ تو نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ تو ماں کہتی ہے، ماں کا حق ادا نہ کرے گا، ماں کا حق نہ ادا کرے گا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے، ہاں ہاں، میں ماں کا حق ادا کروں گا، میں تیرا حق ادا کروں گا۔ تو ماں کہتی ہے، تو جا پانی لے کر کے آ، مجھے پیاس لگی ہے۔ ماں نے جیسے ہی پانی منگایا، دوسرا گلاس بھر کر کے لے کر آتا ہے، ماں کو دیتا ہے۔ ماں نے پھر آدھا گلاس پیا اور آدھا گلاس اس کے بستر پر گرا دیا۔ جب ماں بستر پر گرا دیتی ہے تو بچہ پھر کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے، اے ماں، تو نے پھر میرا بستر گیلا کر دیا۔ تو ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، مجھ سے پانی گر گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر لڑکا سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ماں پھر اس لڑکے کو اٹھاتی ہے۔ اٹھانے کے بعد کہتی ہے، اے بیٹا، پھر پانی لے کر کے آ۔ وہ لڑکا کہتا ہے، اے ماں، تم بار بار مجھے اٹھا کر کے کام بتا رہی ہو، ایک بار میں کام کیوں نہیں بتا دیتی؟ تو وہ ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹا، تو ماں کا حق ادا نہ کرے گا، ماں کا حقوق ادا نہ کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں ہاں، ماں کے حق ادا کرنے ہیں، ماں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں کا حق ادا کروں گا۔ تو وہ اس بات کو سن کر کے پھر پانی لینے جاتا ہے۔ پانی لینے جاتا ہے تو ماں نے پھر پانی لے کر کے آگے ماں کو دیتا ہے۔ ماں نے پھر آدھا گلاس پیا اور آدھا گلاس اس کے بستر پر گرا دیا، تینوں جگہ کو اس کو گیلا کر دیا۔ اس کی ماں نے پورا بستر گیلا کر دیتی ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے، اے میری ماں، کہ تو پاگل ہو چکی ہے، کہ تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ تیرا دماغ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ تو ماں کہتی ہے، اے بیٹا، عالم لوگ کہتے تھے نا کہ تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، ماں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے، اے ماں، تو نے بستر کیوں گیلا کر دیا؟ تو وہ ماں کہتی ہے، جب میں نے بستر گیلا کیا تو نے مجھے پاگل کیا۔ جب تو بچپن میں پیدا ہوا تھا، جب تو چھوٹا سا تھا تو مود کر کے پورا بستر گیلا کر دیا کرتا تھا، لیکن میں وہ تیری ماں ہوں جو میں خود گیلے میں سوتی تھی، تجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ تو نے پورا بستر گیلا کر دیا تھا، پورا بستر گیلا کر دیا تھا، میں نے اس پر تجھے نہ سلایا، اس گیلے بستر پر میں خود سوئی، تجھے اپنے سینے پر میں نے سلایا ہے۔ اب مجھ سے جو ہے یہ بستر تھوڑا سا گیلا ہو گیا ہے تو تو کہتا ہے، اے ماں، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ تیرا دماغ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے، واقعی صحیح کہتے ہیں عالم لوگ کہ ماں کے حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے، اے ماں، تو صحیح کہتی ہے کہ ماں، عالم لوگ بھی صحیح کہتے ہیں کہ ماں کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ماں کے حقوق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا کہتا ہے، اے ماں، میں واقعی مان گیا، عالم لوگوں کی بات سچ ہے، مولویوں کی بات سچ ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں اور باپ کی عزت کرو، ماں اور باپ کی قدر کرو، ماں اور باپ وہ انمول تحفہ ہے۔ اگر ماں اور باپ جس کے ہیں دنیا میں وہ ان کی عزت کرو، جن کے ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی ماں اور باپ کی قبر پہ جا کر کے ان کے لیے فاتحہ پڑھو۔ وہ اپنے
عزیزوں کی، اپنے خاص کی، اپنے گھر والوں کے جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص کے اپنے گھر والوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کب آئیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہمارے لیے سورتیں پڑھیں گے، ہماری بخشش کرائیں گے۔ تو اپنے جس کے ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کے قبروں پہ جا کر کے ان کے لیے فاتحہ پڑھو، ان کے پائنتی جا کر کے ان کو بوسہ دو، پیر سے ان کے جیسے پیر کی طرف ہوتے ہیں پائنتی کی طرف، ہاتھ سے ان کے پیر چوم کر کے اپنے ماں اور باپ سے کہو اے تمہارے ماں اور باپ نے تمہیں اس دنیا میں اتنا بڑا کر دیا پال کر کے، تو صاحب اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ماں اور باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، رب تبارک و تعالی ہمیں ماں اور باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔